سے سنیے گا، شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر بیوی کا جھگڑا شوہر سے ہوتا ہے، شوہر کا جھگڑا بیوی سے ہوتا ہے، تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ یار آج کے بعد میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا، تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بھابھی کو نند اپنی بڑی بہن سمجھ لے، اور بھابھی اپنی نند کو نند نہیں چھوٹی بہن سمجھ لے، جھگڑا اسی دن ختم ہو جائے گا۔ ساس اپنی بہو کو جس دن اپنی بیٹی مان لیا، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بہو جس دن اپنی ساس کو ساس نہیں بلکہ ماں سمجھ لیا، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت آئی تعویذ لینے کے لیے، تو عامل صاحب نے پوچھا کہ کیوں تعویذ لینا چاہتی ہو؟ کہا میرا شوہر مجھ کو ڈانٹتا بہت ہے، مارتا بہت ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، میں پانی پڑھ دیتا ہوں، جب بھی تمہارا شوہر گالی بولے تم منہ میں پانی رکھ کر کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں بولنا۔ تو جب بھی جھگڑا ہو میاں بیوی میں، تو عورت جلدی سے جائے، جھٹ سے پانی نکالے، تو 4 گھونٹ لے کر کے بیٹھ جائے، جھگڑا ختم۔ چونکہ عامل صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا ہاتھ چلتا ہوگا، اس کی زبان چلتی ہوگی۔ جس دن اس کا ہاتھ چلنا بند ہو گیا، اس کی زبان چلنا بند ہو گئی، وہی دن وہ گھر جو ٹوٹا پھوٹا ہے وہ جنت بن جائے گا۔ ساس کے یہاں داماد آیا، داماد آ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ آج مرغا ملے گا کھانے کے لیے۔ ساس چالاک تھی کہ ایک دن مرغا کھلائیں گے، روز داماد کھانے کے لیے آئے گا۔ اس نے سوچا کہ آج اس کا علاج کرتے، کبھی نہیں آئے گا۔ کھچڑی پکا کر کے دے دیا۔ اب داماد نے جو دیکھا کھچڑی، تو سر میں درد ہو گیا، تو ساس کو کہتا ہے ڈانٹ کر کے یہ مہمان خانہ ہے کہ جیل خانہ ہے، میں داماد ہوں یا قیدی ہوں؟ کھچڑی دے دیا۔ تو ساس بڑی چالاک تھی، اس نے کہا بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، یہ کھچڑی بہت اچھی غذا ہوتی ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ تو داماد نے کہا کہ اماں کھچڑی تو کھلا رہی ہو لیکن گھی تو لا کر کے دو۔ اب بڑھیا جو چھپا کر کے گھی رکھا تھا، لا کر کے ڈھکن کھولا تو ہاتھ میں حرکت تھی، گھی زیادہ پڑ گیا۔ اب بڑھیا کو لالچ ہو گیا کہ سارا گھی تو داماد ہی کھا جائے گا۔ منطق سے بڑھیا نے کہا کہ بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، ساتھ میں شامل کر لو، برکت ہی برکت ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا یہ پورا کھلا نہیں سکتی ہے، یہ کھانے دے گی نہیں۔ تو کہا تو آپ تو میری ماں ہو، کھا لو ساتھ میں۔ بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا تو داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، اپنی طرف کم ہے، دماغ لگایا اس گھی کو ٹاننا ہے اپنی طرف۔ کہا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، تم نے میری بیٹی کو فلاں مہینہ میں فلاں ہفتے میں یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، سارا گھی ادھر ٹان لیا۔ داماد بھی اسی ساس کا تھا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ بڑھیا بہت چالاک ہے۔ تو داماد نے کہا کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا ہے، تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا، سارا گھی ادھر ٹان لیا۔ دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ آخری پیغام دے کر کے میں آپ کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، یہ جلسے کا آخری خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اخیر میں قبولیت کی گھڑی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پورے جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے پاس آئے، کہا کہ بھائی آپ روح قبض کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں کرتے ہیں۔ کہا کہ میری روح جب قبض کرنے کے لیے آنا تو پہلے بتا دینا۔ حضرت اسرائیل آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، ہم سے وعدہ کیے تھے کہ روح قبض کرنے سے پہلے بتا دیں گے، بتایا نہیں؟ کہا 3 مرتبہ بتایا۔
آپ کے کالے بال سفید ہو گئے، میرا قاصد تھا. آپ کی طاقت کم اور ختم ہو گئی، میرا دوسرا قاصد آیا. اور آپ سیدھے تھے، جھک گئے، 3 بار اطلاع دے چکا ہوں، اس کے بعد آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا. آدمی کو مرنے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ایک ایک نقطے کو ذرا سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. پیغام بالکل بائی پاس ہو رہا ہے. آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا. یہ مجمع بھی ہم کو نہیں ملے گا، لیکن اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، آپ کی مشکل کو آسان فرمائے. آپ نے مجمع کو باقی رکھا، عزت آبرو رکھ لی، مہمان کی مہمان نوازی کا آپ نے حق ادا کر دیا. اللہ آپ کو ہر مشکل کو آسان فرمائے. دھیان سے سنیے گا. آدمی مرنے سے کیوں ڈرتا ہے جبکہ ہر آدمی کو مرنا ہے؟ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو زندہ رہے گا، بلکہ جو آیا ہے وہ مرے گا، اور آنے والے مرتے چلے گئے، اور آنے والے آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے. لیکن آدمی کو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو لکھا اس لیے کہ مال یہیں رہ جاتا ہے، آدمی مر کر کے وہاں چلا جاتا ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے. جس دن آدمی مال کو پہلے بھیج دے، اس کو مرنے سے ڈر نہیں لگے گا. آدمی مال کے ساتھ ہوگا، مال آدمی کے ساتھ ہوگا. دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی کون ہے؟ اتنا چھوٹا مجمع، سوال ایک لائن میں، جو موت کو یاد رکھے، آخرت کی تیاری کرے، اس سے بڑا دنیا کا کوئی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا. ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے 200 سال کی عمر پانے والا، 200 سال میں انتقال کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے دنیا کو کیسے دیکھا؟ کہا کہ برابر سرابر دیکھا. یہ دنیا اچھی بھی ہے بری بھی ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ دن کے بدلے دن ملتا ہے، رات کے بدلے رات ملتی ہے. آنے والا بچہ مر جاتا ہے، اور آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں. تو کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ آنے والے اگر آئیں گے، جانے والے جائیں گے نہیں، تو دنیا میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اتنی چھوٹی دنیا ہے. اور اگر آنے والے آئیں گے نہیں، جو پرانے ہیں وہی دنیا میں رہیں گے، تو یہ دنیا بدصورت ہو جائے گی، اس کی خوبصورتی چلی جائے گی. اس لیے آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں. 200 سال کی عمر پانے والا کہتا ہے اس 200 سال کی مسافت اتنی جلدی نکل گئی جیسے کہ میں کمرے میں داخل ہوا، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، 200 سال کی عمر ختم ہوگی. ایک بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. آپ کا بیٹا ہے، دنیا میں آپ کو یاد رہتا ہے. آپ کی بیوی ہے، دنیا میں آپ کو یاد رہتی ہے. لیکن مرنے کے بعد آدمی 3 جگہ اپنی بیوی کو بھی بھول جائے گا، اپنے بیٹے کو بھی بھول جائے گا، سب کو بھول جائے گا. جس وقت عمل کو تولا جائے گا میزان پر، اس وقت آدمی سب کو بھول جائے گا. نام اعمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت آدمی سب کو بھول جائے گا. پل صراط سے جب آدمی گزرے گا تو سب کو بھول جائے گا.